دی. اللہ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج, میں نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا مگر وہ زیادہ سخت آزمائش نہیں رکھی ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ, کیونکہ غفور الرحیم ہے, رحمان ہے, آسان دین بنایا. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ دن میں 25 نمازیں پڑھو, تو اللہ نے 5 نمازیں رکھ دیں, اور وہ بھی کتنے فاصلے پر ہیں بھائی, 20 منٹ لگتے ہیں ایک نماز میں, اور اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے. اللہ یہ بھی کر سکتے کہ سال میں 6 مہینے روزے رکھو, اللہ نے کہا پورے سال میں صرف 1 مہینہ, اور وہ 1 مہینہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ 22 گھنٹے کا رکھو. اللہ نے کتنا کہ صبح سحری طبیعت سے پھوڑو, ویسے تو اللہ نے کھانے کا کہا لیکن ہم پھوڑتے ہیں, جتنا کھاؤ کوئی پابندی نہیں ہے. افطاری بھی جلدی کرنے کا حکم دیا کہ خام خواہ کی ٹینشن لینے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے, بس جب غروب آفتاب تک, وہ بھی صرف 1 مہینہ. تو یہ مشکل احکام ہے. حج پہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے, دیکھو اتنا خرچہ 5 6 7 8 لاکھ روپے تو لوگ آج کل دعوتوں میں اڑا دیتے ہیں, لیکن اللہ نے کہا زیادہ خرچہ ہے تو ہر ایک پر لازم نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے صرف وہ حج کرے گا, اور وہ بھی پوری زندگی میں صرف. کتنا آسان دین بھائی. زنا کو اللہ نے حرام کر دیا. اب عیسائیوں نے بھی زنا کو حرام کیا لیکن انہیں نکاح کی بھی حوصلہ شکنی کی, تو اللہ نے زنا کو حرام کر دیا لیکن حلال کے راستے کھول دیے. بر وقت نکاح کرو, بالغ ہوتے ہی نکاح کرو, جیب میں پیسے نہیں ہیں گھبراؤ نہیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فقیر ہو گئے اللہ مال میں برکت دے دے گا. حوصلہ افزائی کی, حلال کے دروازے کھول دیے. پھر حرام جو کھانے پینے کی جو چیزیں حرام کی, اس میں بھی اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا, فرمایا کہ یہ چائنا والے جو کتے بلی کھا رہے ہیں اور سب کچھ کھا رہے ہیں, تم پہ پابندی یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ, تو گھبراؤ نہیں, یہ تمہیں ٹینشن دینے کے لیے نہیں ہے. تم انسان ہو, کلو من الطیبات, پاکیزہ کھاؤ نا, گند میں کیوں منہ مار رہے ہو جا کے بھائی. جیسے ایک بچہ کہہ رہا ہے ابو وہ دیکھو وہ کھا رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, اور آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا میں تمہارے لیے شہد لے کر آیا ہوں, انجیر لے کر آیا ہوں, زیتون لے کر آیا ہوں, میں تمہیں ساری دنیا کی ساری چیزیں کھانے سے منع تھوڑی کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ فلاں چیز کھا رہا ہے, وہ فلاں چیز کھا رہا ہے, اس سے دانت بھی خراب, پیٹ بھی خراب, یہ کھاؤ نا, یہ مزے بھی زیادہ ہے اور یہ پاکیزہ بھی ہے. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مردار مت کھاؤ, حلال کر کے کھا لو. ارے وہی آپ ایک بکری کچرے سے اٹھا کے کھا لیں اور ایک ہے بسم اللہ اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کر کے کھا لیں, تو زیادہ اچھا کون سا ہے؟ اگر اللہ نے یہی منع کر دیا تو گوشت کھانا ہی نہیں ہے, تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں ہم. گوشت میں بہت ساری اقسام گوشت کی حلال کر دی, جو ناپاک جانور تھے ان کو کیا کر دیا؟ حرام, کیونکہ حلال اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا تاکہ آپ کی محبت کس کے لیے خالص ہو جائے؟ بیوی کے لیے. یہ نظر کسی اور پہ نہ پڑے, اس سے بیوی کو محبت ملے گی, اور وہ جو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے اس کے ساتھ وفا ہوگی, تو آپ کی بیٹیوں کو بھی فائدہ ہوگا. مستقبل بیٹیوں میں بھگتنے پڑتے ہیں ان کو. یہی وجہ ہے کہ اب بیٹیاں پیدا کرنا ہی چھوڑ دی, اولاد پیدا کرنا چھوڑ دی انہوں نے. یار چھوڑو, اس ٹینشن میں کون پڑے, جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک اور مصیبت کہ بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ جاؤ, آپ کو جاپان میں ملیں گی ایسی ویب سائٹس, بوڑھے آدمی کے لیے رینٹ آپ بندہ. ہمارے یہاں تو رینٹ ا کار ہوتی ہے نا. ارے کسی بوڑھے کو دیکھا کرائے پہ بندہ بلا کے کہہ رہا ہوں مجھ سے بات کرو. ہمارے یہاں تو جو پوتے نواسے بہویں داماد اتنے ماشاءاللہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں کہ تنہائی الحمدللہ نہیں ہوتی. تو وہاں کیا ہے کہ وہ رینٹ بندہ ہے باقاعدہ. وہ آپ دیکھ لیں, سرچ کر لیں نیٹ پہ جا کے, تنہائی دور کرنے 1 گھنٹے کے لیے بندہ بلایا جاتا ہے کرائے پر, کہ یار کوئی نہ بیٹا ہے, نہ جب بیٹا ہی نہیں ہے تو بہو کہاں سے ہوگی, پوتے نہیں ہیں, نواسے نہیں ہیں. بڑھاپے میں وہ سائنسدان بھی پاگل اور ڈپریشن والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, کوئی اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ تباہی والی زندگی ہے بھائی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو روزانہ 5 منٹ نکال کے نا, دیکھیں یہ بیان تو ہوگا, یہ تو اثرات ختم ہو جاتے ہیں. 5 منٹ روزانہ نا اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں, میں یہ غور کروں گا میں آیا کیوں, تو کیا میں اس مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا. اگر نہیں گزار رہا تو یہ مہلت ہمیشہ نہیں ملے گی, ایک دن آنکھ بند ہونے والی ہے, اس کے بعد دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا, تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہوگا موت کے وقت کہ اللہ مہلت دے دے. اس کلمے کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو گیا, مہلت نہیں ملے گی دوبارہ. ابھی بہت مہلت ملی ہوئی ہے. کوئی 40 سال میں اللہ کی طرف آنا چاہے, 50 سال بعد آنا چاہے,
99 سال بعد بھی آنا چاہے تو اللہ بلا لیں گے, لیکن موت کے وقت اللہ توبہ قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہیں ان میں کمی کوتاہی معاف فرمائے.